نحمدہ و نصلی و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین و سامعین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہمارے ویڈیو کو اپنی دینی معلومات میں اضافے کے لیے اینڈ تک ضرور دیکھیے، اور ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے، پیارے سے کمنٹس کیجیے، اور دینیات و تسلیم پر اگر آپ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔ اسلام چھوڑنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام پر ظلم و ستم کی انتہا۔ چونکہ تمام قریش اور قریش کے علاوہ دیگر قبیلے بھی یہ دیکھ رہے تھے کہ جن کی وہ اور ان کے باپ دادا پرستش کئی صدیوں سے کرتے چلے آ رہے ہیں، ان کا نام و نشان مٹانے کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ اکرام بھرپور کوششیں کر رہے ہیں۔ اس لیے سب کو غصہ آ گیا، اور بدلہ لینے کے لیے ان لوگوں نے صحابہ اکرام پر سختیاں کرنا شروع کر دی۔ انہوں نے طے کیا کہ جیسے بھی ممکن ہو مسلمانوں کو ستا کر سیدھے راستے سے پھیر دیں، اسلام چھوڑنے پر مجبور کرے، اور پھر اسے اپنے باپ دادا کے دین کی طرف واپس لے آئے۔ اس خیال نے انہیں ظلم و ستم کرنے پر ابھار دیا۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا جس وقت اپنے گھر پہنچے تو بہت غصے میں تھے۔ جب چچا نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو ان سے پوچھا، زبیر کیا تم بھی مسلمان ہو گئے ہو؟ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نرمی سے جواب دیا، جی ہاں چچا، میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ چچا کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے ان کے سر کے بال اس زور سے کھینچے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو نکل آئے۔ بولا، اے خاندان کی ناک کاٹنے والے، تم مسلمان کیوں ہو گئے ہو؟ اگرچہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان تھے، طاقتور تھے، چاہتے تو چچا کو اٹھا کر پھینک دیتے، لیکن وہ اپنے چچا کا احترام کرتے تھے۔ اپنے بزرگ کی شان میں گستاخی کی ہمت نہ ہوئی، دھیرے سے بولے، اے چچا، اسلام توحید کی تعلیم دیتا ہے۔ میں اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے پتھر کے خداؤں کو چھوڑ کر اس خدا کا پرستش کرنے والا بن گیا ہوں جو دنیا کا پیدا کرنے والا ہے، اور جس کے حکم کے بغیر ذرہ برابر بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ ان کے چچا کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے کہا، سن، کان کھول کر سن، یا تو اسلام چھوڑ دے، ورنہ میں تجھے ایسی سخت سزا دوں گا کہ لوگ تیری حالت پر افسوس کریں گے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے چچا، اور جو آپ فرما دیں، دل و جان سے قبول کرنے کو تیار ہوں، پر اسلام کو چھوڑ دوں، یہ مجھ سے نہ ہو سکے گا۔ یہ سن کر ان کے چچا کو طیش آ گیا۔ اس نے کہا، تیری ایسی جرت، اچھا دیکھوں تو کیسے اسلام کو نہ چھوڑے گا۔ یہ کہتے ہی بوڑھے نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھجور کی چٹائی میں لپیٹ لیا، اور انہی کپڑے کی مشال بنا کر اسے جلایا، اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناک میں دھواں دینا شروع کر دیا۔ جب تک ممکن تھا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سانس روکے رکھا، لیکن کب تک روکتے؟ آخر نہ روک سکے اور دماغ میں وہ دھواں پہنچ گیا۔ اس لیے آپ کو بڑی تکلیف ہوئی۔ اگر آپ دھوئے کی طرف سے منہ پھیرتے تو ظالم چچا ان کے سر کو دوبارہ پکڑ کر دھوئے کی طرف کر دیتا۔ دھوئے سے اتنی تکلیف پہنچی کہ آپ غشی کی حالت طاری ہو گئی۔ ان کے چچا نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت دیکھ کر کہا، بدبخت زبیر، نعوذ باللہ، اب بھی کچھ نہیں بگڑا، تو توبہ کر لے، اسلام کو چھوڑ اور اپنے باپ دادا کے دین کی طرف مڑ جا۔ اگرچہ آپ کو بہت تکلیف ہو رہی تھی، دھوئے کا زہر دل و دماغ میں بھر گیا تھا، لیکن اسلام کا ایسا خمار نہ تھا جو اس دھوئے سے اتر جاتا۔ آپ نے فرمایا، اے چچا، اگر آپ مجھے دھواں دے کر مار بھی ڈالیں گے تب بھی میں اسلام نہیں چھوڑوں گا۔ بوڑھے کو ان کے جواب پر تعجب بھی ہوا اور غصہ بھی اس قدر آیا کہ اپنے ہاتھ اپنے دانتوں سے کاٹنے لگا۔ اس نے کہا،
دیکھوں گا کب تک تو اسلام کو نہیں چھوڑے گا۔ یہ کہہ کر اس نے دھواں اور ناک کے قریب کر دیا۔ اس دھوئے سے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی تکلیف ہوئی کہ آپ بے ہوش ہو کر گر گئے، پر ظالم چچا کو بے ہوش بھتیجے پر بھی رحم نہیں آیا۔ وہ بیٹھ کر برابر دھواں دیتا رہا، یہاں تک کہ کپڑا جل کر راکھ ہو گیا اور وہ بھی تھک گیا۔ تھک کر اس نے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے بے خبر بے ہوش پڑے تھے۔ نہ کسی نے انہیں اٹھایا، نہ ہوش ملانے کی کوشش کی۔ ادھر زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی ان کے چچا سختی کر رہے تھے، اور ادھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان کے چچا نے بلا کر ان کی خبر لینی چاہیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا سختی پیش آئی، انہیں کن آزمائشوں سے گزارا گیا، اس کے متعلق ہم اگلے ویڈیو میں معلومات حاصل کریں گے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اسے لائک کیجیے۔ ہمارے چینل دینیات وتھ تسلیم پر اگر آپ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔ ملتے ہیں آپ سے ایک اور نئے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔